السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، والصلاة والسلام على نبیہ المختار، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام، رواہ البخاری۔ سامعین و سامعات حضرات، اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کریم میں مردوں کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خواتین کا، عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ خواتین کی، عورتوں کی جنس کے نام پر ایک سورت نازل کی ہے جس کو سورۃ النساء کہتے ہیں، اور ایک عورت مریم علیہ السلام، ان کے نام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سورت کو نازل کیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جامع ترمذی کے اندر ابواب التفسیر، تفسیر و سورۃ الاحزاب کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہے کہ میں قرآن مجید میں دیکھتی ہوں کہ قرآن مجید میں شروع سے لے کر آخر تک مردوں کا ہی ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہی نہیں ہے، خواتین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نازل فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا بھی قرآن میں ذکر فرما دیا۔ یہ عورتوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ عورتوں کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے، جب سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، وہاں سے لے کر آج تلک اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کو پڑھا جائے، تو ہمیں تاریخ میں ایسی خواتین ملتی ہیں، ایسی عورتیں ملتی ہیں جنہوں نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جن کو انجام دینے سے مرد حضرات بالکل خالی رہے، وہ ان کو ادا نہیں کر سکے، وہ ان کو انجام نہیں دے سکے۔ ایک عورت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، سورہ تحریم کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ رب العالمین نے
مردوں کے لیے اور مومن لوگوں کے لیے ایک عورت کی مثال بیان فرمائی۔ وہ عورت کون ہے؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، وہ فرعون کی بیوی ہے فرعون کے گھر میں، ہے وقت کے فرعون، وقت کے بہت بڑے دجال، بہت بڑے کافر کے گھر میں، لیکن ہے مومنہ۔ اللہ نے مومنوں کے لیے بطور مثال اس عورت کا ذکر فرمایا۔ اس عورت کا واقعہ کیا ہے؟ فرعون کے گھر میں تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا تو فرعون نے مختلف قسم کی تکلیفوں کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، مختلف قسم کی تکلیفیں دی گئیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تکلیفوں کے بدلے میں ان کو دیا کیا؟ جب ان کی وفات کا وقت آیا اور ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، ادھر ان کو موت آ رہی تھی، یہ مسکرا رہی تھی۔ فرعون نے کہا کہ تو مسکرا کیوں رہی ہے؟ تو کیوں مسکرا رہی ہے؟ اس نے کہا رب نے مجھے جنت کے اندر میرا گھر دکھا دیا ہے۔ کیوں دکھایا؟ دعا بھی کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب جنت میں میرا گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، مجھے فرعون سے بھی نجات دے اور فرعون سے سارے کاموں سے بھی نجات دے، ونجنی من فرعون وعملہ۔ اور اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ خواتین نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ مرد ان کارناموں کو دینے سے، ان کو انجام دینے سے آری رہے ہیں، ان کے اندر وہ طاقت نہیں رہی۔ صحیح بخاری پہلی جلد ہے، کتاب احادیث الانبیاء، باب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ ہاجر علیہ السلام کو بیٹا دینے کا، ان کو اولاد دینے کا پروگرام بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ ہاجر علیہ السلام کو حمل ٹھہرا، ان کو جب حمل ٹھہرتا ہے ان کی دوسری بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام ان سے حسد کرتی ہے، وہ ان کی سوکن تھی اس لیے ان سے حسد کیا۔ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے صحیح بخاری میں۔ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اماں ہاجر علیہ السلام کے ہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجر علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کے آ گئے، مکہ کی وادی میں چھوڑنے کے لیے گئے، وہاں پر دونوں کو چھوڑ کر آ گئے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس وقت مکہ کی زمین ایسی تھی جہاں پر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آئے وہاں پر نہ پینے کے لیے پانی تھا نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، وہاں پر چھوڑ کر آ گئے۔ چھوڑ کر واپس جانے لگے، بیوی نے قمیض کو پکڑا، کہا اے ابراہیم مجھے یہاں پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دینا تو دور کی بات، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے پھر پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، اس نے پھر پوچھا، کہا کہ اللہ کے حکم پر یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا جی اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ اس عورت کا توکل چیک کیجئے، ایمان دیکھئے، اس نے کہا اذن لا یضیعن اللہ، اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں پر رہی، ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑی کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے، وہاں پر ابراہیم کو اپنی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے گھر کے پاس اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
اور کہا اے اللہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا، تہوی الیہم، تہوی کا معنی ہوتا ہے ہوا یہوی، اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، یا اللہ لوگوں کے دل ایسے بنا دینا کہ لوگ ان کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کا رزق عطا کرنا، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے چلے گئے، وقت گزرتا گیا، سیدہ ہاجر علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا ختم ہو گیا، پینے کے لیے جو کچھ تھا ختم ہو گیا، بچہ رو رہا ہے بھوک پیاس کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ بڑی پریشان ہوئی، دیکھا بیٹا رو رہا ہے، جب بیٹا رو رہا ہو ماں کو برداشت نہیں ہوتا، سیدہ ہاجر علیہ السلام نے یہ برداشت نہ کیا، دور چلی گئی تاکہ بیٹا نظر نہ آئے اور میرے دل کو کچھ نہ ہو۔ وہ گئی صفا پہاڑی کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آگے پیچھے نظر کوئی نہیں آیا، پھر دوڑ پڑی، وادی کے درمیان میں مروہ کے اوپر چڑھ گئی، وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا، پھر دوڑی صفا پر چڑھی، 7واں چکر جب مروہ کے اوپر کھڑی ہوئی تو ان کو ایک آواز آئی، آواز یہ تھی او اللہ کی بندی، تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو چکا ہے، تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو چکا ہے۔ وہ اماں ہاجر علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہیں، خاموش ہوئی، اپنے آپ کو مخاطب کیا، کہا اس بات کرنے والے کی بات کو تو سنو، یہ کیا کہتا ہے۔ اماں ہاجر علیہ السلام واپس آتی ہیں، دیکھا سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جہاں پر لیٹے ہوئے تھے وہاں پر پر مارا اور وہاں سے پانی نکال دیا۔ جب پانی نکلا سیدہ ہاجر علیہ السلام اس پانی کو بھرنا شروع کر دیتی ہیں، اس کے ارد گرد باڑ لگانا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں زم زم رک جا رک جا، پانی رک جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ پانی کو نہ روکتی جو اللہ رب العالمین نے جاری کیا تھا، لکان عینا معینا، تو ایسا چشمہ ہوتا کہ ساری دنیا کو سیراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس عورت کا توکل تھا، توکل کہ اللہ رب العالمین نے، پھر کیا اللہ رب العالمین نے نتیجہ نکالا؟ اللہ رب العالمین نے ہماری ماں ہاجر علیہ السلام کے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ جو حج اور عمرے کے اندر صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا، نہ اس کا حج قبول ہے نہ اس کا عمرہ قبول ہے۔ اور توکل کی ایک اور مثال، بڑی ہی زبردست قسم کی مثال، اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر یقین کی ایک بڑی مثال وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بیان کی کہ جس بندے کو مصیبت پہنچے، جس بندے کو مصیبت آئے، پریشانی آئے اور وہ پریشانی کے وقت یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انا للہ، ہم سارے اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہماری جانیں یہ بھی ہماری نہیں ہے، یہ جو ہمیں اللہ رب العالمین نے جان دی ہے یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، لہذا امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے، اور اس امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس جان کو گناہوں پر نہیں لگانا، اس جان کو نیکیوں کے اوپر لگانا ہے۔ اگر گناہوں پر لگائیں گے تو ہم خیانت کریں گے، کیونکہ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ جان اللہ کی ملکیت ہے۔ اور جو بندہ مصیبت کے وقت اس بات کا اقرار کرتا ہے انا للہ، کہ ہم اللہ کی ملکیت میں ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے،
اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت کی وجہ سے مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی تھی، مجھے بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ فرماتی ہیں جب میرا خامد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، میں نے کہا میرے خامد جیسا تو خامد ہے ہی کوئی نہیں، میرا خامد ابو سلمہ وہ ہے جس نے اللہ کے راہ میں اپنی بیوی کو لے کر سب سے پہلے ہجرت کی تھی، میرے خامد سے بہتر تو خامد ہے کوئی نہیں۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کو بہتر بدل عطا کرتا ہے۔ کہتی ہے میں نے کہا ابو سلمہ سے بڑھ کر بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن کہتی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا، مجھے توکل تھا کہ اللہ مجھے بہتر عطا کریں گے۔ میں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی، یقین تھا، توکل تھا۔ فرماتی ہے اللہ رب العالمین نے مجھے میرے خامد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر خامد اپنا رسول عطا کر دیا۔ کس کا نتیجہ تھا؟ توکل تھا، ایمان تھا، یقین تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اپنی احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ اور پھر یہ عورتوں کا ذکر ایسے ویسے نہیں کر دیا، اس کے پیچھے بڑا لاجک ہے، اس کے پیچھے بڑی داستان اور حقیقت ہے۔ آپ نے ابھی خواتین کو پڑھا نہیں، سنا نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے 200 صحابہ اکرام سے ملاقات کی ہے، 200 صحابہ اکرام سے پڑھا ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، تھوڑا سا ان کا تذکرہ کر دوں۔ میں رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک میں ان کا تذکرہ نہ کروں عطا بن ابی رباح کا مجھے سکون ہی نہیں آتا۔ یہ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ کالے رنگ کا ہے، کبڑا تھا، کبڑا کسے کہتے ہیں؟ ان کی صفت، ان کے حالات زندگی میں پڑھیے کہ ان کی گردن نیچے تھی، ان کے کندھے اوپر تھے، کالا رنگ تھا عطا بن ابی رباح کا۔ اور تھا کیسا؟ اللہ نے شان کیا دی؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، حدیث پڑھنے کی وجہ سے مسجد حرام کے اندر چار پائی بٹھا کر بیٹھا کرتے تھے اور لوگ ان سے آ کر مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ ایک بار عبد الملک بن مروان ان کے پاس سوال کرنے کے لیے آیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ وہ اس گمان میں تھا کہ میں وقت کا گورنر ہوں، میں حکمران ہوں، اس لیے میں جیسے مرضی جا سکتا ہوں۔ لوگ لائن لگا کر کھڑے ہوئے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور یہ لائن توڑ کر آگے چلا گیا۔ عطا بن ابی رباح نے کہا تیری حکمرانی ایک طرف، تیری گورنری ایک طرف، تیرا حکمران اور گورنر ہونا ایک طرف۔ تکبیر! آیا آیا دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا، مولانا شیر پنجاب مولانا منصور صاحب۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بھائی جان السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹھو جی۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے کہا اے عبد الملک بن مروان، تیرا حکمران ہونا، تیرا گورنر ہونا ایک طرف، لیکن مسئلہ پوچھنے میں تو سب کے برابر ہے۔ لائن میں کھڑا ہو جا، جہاں پر تیرا نمبر آئے گا وہاں پر میں تجھے مسئلہ بتاؤں گا۔ یہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ، میرے استاذ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن خطاب کیا
مجھے مخاطب کیا اور کہا اے عطا بن ابی رباح کیا میں تجھے الا اریہ کا امرأۃ من اہل الجنہ کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا بلا کیوں نہیں، مجھے ضرور دکھائیے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے شیخ نے، میرے استاذ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا، کہا یہ کالے رنگ کی ام زفر نامی عورت جو کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹک کر دعا کر رہی ہے، یہ وہ جنت عورت ہے جو جنتی ہے۔ میں نے پوچھا اس کے جنتی ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ جنتی کیوں ہے؟ جواب دیا، کہا یہ عورت کالے رنگ کی ہے، ام زفر اس کا نام ہے، لمبا اس کا قد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول انی اسرعو، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ مجھ سے میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے شفا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان شئتی فدعوت لکی، اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، وَإِن شئتی فصبرتی، اگر تو چاہتی ہے صبر کر، فلک الجنہ، اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ اس نے کہا میں صبر کروں گی، میرے لیے دعا کیجئے، میں صبر کروں گی، اللہ مجھے جنت دے دے۔ اور پھر کہا اللہ کے رسول میں بیماری پر صبر کر لوں گی، لیکن جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے انی اتکشف، میرا چہرے کا پردہ ہٹ جاتا ہے، میرا چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ میرا چہرہ ننگا نہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ عورت جنت میں جائے گی، اور یہ بھی دعا کر دی کہ یا اللہ جب اس کو مرگی کا دورہ پڑے تو اس کا چہرہ ننگا نہ ہو۔ یہ ہماری خواتین ہیں، خواتین اسلام ہیں، اسلام کی خواتین کا کردار ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی اپنے چہرے کو ننگا نہیں ہونے دیا۔ اور ابھی پچھلے مہینے جنوری کے مہینے میں انڈونیشیا کے اندر ایک مسابقہ ہوا، تعلیمی مسابقہ تھا، اس مسابقے کے اندر مرد بھی موجود تھے، عورتیں بھی موجود تھیں۔ اس عورت کا نام میسرہ نام کی عورت ہے، وہ بھی مسابقے میں حصہ لیتی ہے۔ جب مسابقے کے لیے وہ مائک کے سامنے اسٹیج پر آتی ہے، چہرے پر پردہ ہے، اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی، وہ بات کرنے لگتی ہے تو جو جج حضرات ہیں وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہٹاؤ پھر بات کرو۔ اس نے کہا عفواً، معذرت، میں ایسے نہیں کر سکتی، میں اپنے چہرے کا پردہ نہیں ہٹا سکتی۔ انہوں نے کہا ہاذا نظام، ہاذا نظام، یہ انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا وہ اپنے چہرے کو ننگا کر کے آئے گا، اپنے چہرے کا پردہ ہٹاؤ۔ انہوں نے کہا عفواً، معذرت، میں ایسے نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا اگر تو ایسے نہیں کر سکتی تو پھر تیرا مسابقہ ختم ہے، تیرا نام خارج ہے۔ وہ عورت میسرہ نامی لڑکی اور عربیہ شریعہ فیکلٹی کے دوسرے سال میں پڑھ رہی تھی، میدان شہر انڈونیشیا کا وہاں کی رہائشی تھی، وہ پیچھے چلی گئی، کہا میں نے اس مسابقے میں حصہ نہیں لینا۔ اور اس کا انعام کتنا تھا؟ 10,000 سعودی ریال تھے، 10,000۔ وہ چھوڑ کر چلی گئی، پہلا انعام تھا، پتہ نہیں اس کی پوزیشن آنی تھی یا کہ نہیں آنی تھی، وہ چلی گئی۔ جب واپس گئی پوری امت مسلمانیں ہلچل مچا دی، اس کو اتنے میسیجز موصول ہوئے، اتنی کالیں موصول ہوئی کہ اس کو مجبوراً نمبر بند کرنا پڑا۔ انعامات بھی دیے گئے اور اتنے زیادہ انعامات دیے گئے کہ وہ 10,000 ریال سے کہیں زیادہ تھے۔ کیوں ملے اس کو؟ اس نے اللہ کے حکم کی پاسداری کی، اس نے اپنے چہرے کو ننگا نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے یہ انعام عطا کر دیا۔ اور جو عورتیں، خواتین ایسا کرتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ آئیے سورۃ حشر کی تفسیر پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ علیہ السلام کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ساری بیویوں کے گھروں میں
پیغام بھیجا ہے کو کھانے کے لیے کچھ مہمان کو کھلایا جائے؟ جواب ملا اللہ کے رسول کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کی قدر کروں گا، میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ گھر میں لے گئے، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا اندنا، ہمارے پاس قوتنا وقوت صبیاننا، ہماری خوراک ہے میاں بیوی کی اور صرف بچوں کی خوراک ہے۔ اب ایمان چیک کیجئے، بیوی کا توکل چیک کیجئے، بیوی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا چیک کیجئے۔ خاوند نے کہا اے میری بیوی نوّمی صبیہ، بچوں کو سلا دے، اطفی سراج، چراغ بجھا دے اور مہمان کے سامنے کھانا رکھ دے۔ ایسے ہی کیا گیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھوکی سو گئی، خاوند بھوکا سو گیا، مہمان کو کھانا کھلایا، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ساتھ بیٹھ گئے، منہ ہلاتے رہے، کھا نہیں رہے تھے، صرف منہ ہلا رہے تھے تاکہ مہمان سمجھے کہ میرے ساتھ میزبان بھی کھا رہا ہے۔ صبح ہوئی، ایسے ہی رات گزر گئی، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو طلحہ تیری بیوی نے رات کو کیا کام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ساری رات تمہارے اوپر مسکراتے رہے، ساری رات مسکراتے رہے؟ کیا کام کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، نبی کو ماننے والے ان کا یہ ایمان ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ خود بھوکے رہ لو لیکن کسی دوسرے کو بھوکا نہیں رکھنا، اپنی بھوک برداشت کر لو، کسی دوسرے کی بھوک برداشت نہیں کرنا۔ یہ کون تھی؟ عورت تھی جس نے یہ کام کیا۔ اور پھر خواتین ایسی گزری ہیں کہ خاوند کو اتنی زبردست تسلی دیا کرتی تھی، اتنی زبردست تسلیاں دیا کرتی تھی کہ کائنات میں ایسی کو تسلی نہیں دے سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3 ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی وحی آتی ہے، جبریل علیہ السلام، سب نے سنا ہوا ہے کہ پہلی وحی کے وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے کیا معاملہ کیا۔ آپ علیہ السلام ڈر گئے، گھر میں آئے، بیوی کو آ کر کہا، خدیجہ کو کہا اے خدیجہ، اللہ کے رسول ایسے نہیں ان کو یاد کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی کھانا پکاتے خدیجہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غیرت آتی تھی کہ اللہ کے رسول ہر وقت انہی کا نام لیتے تھے۔ وہ کیوں لیتے تھے؟ پہلی وحی آئی، آپ علیہ السلام بیوی کے پاس گئے، جا کر کہا خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے موت آ جائے گی، مجھ پر موت واقع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر 5 صفات ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ فرمایا تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ایک واقعہ تاریخ نے یاد کروایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کے ایک گلی میں جا رہے ہیں، ایک عورت اپنی لکڑیوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، تھکی ہوئی ہے، گھر لے کر جانے والا کوئی نہیں ہے، آپ علیہ السلام کو وہ جانتی نہیں ہے، آپ کو دیکھا نہیں ہوا، لیکن نام سنا ہے کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نام سن رکھا ہے اور لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا وہ جادوگر ہے، جادوگر مشہور کر رکھا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ بیوی کو خاوند سے جدا کر دیتا ہے، بیٹی کو ماں سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، سن رکھا تھا، دیکھ نہیں رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کی بندی،
اگر تو کہے تو میں تیری لکڑیوں کو تیرے گھر میں چھوڑاؤں؟ اس نے کہا چھوڑاؤ۔ آپ علیہ السلام لکڑیاں اٹھاتے ہیں، اپنے کندھے مبارک پر رکھتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے بندے، مکہ میں ایک شخص آیا ہے، محمد اس کا نام ہے، جادوگر ہے، اور وہ جادوگری کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ ہمارے جیسا ہوتا اسی وقت لکڑیاں پھینکتا اور اس کی چھترول کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ کا خلق عظیم ہے۔ آپ علیہ السلام نے لکڑیاں اٹھائی، کچھ نہیں کہا، گھر میں چھوڑ کر آ گئے۔ واپس آنے لگے، عورت نے کہا بیٹا وہ بات یاد ہے نا کہ وہ جادوگر سے بچ کے رہنا؟ آپ علیہ السلام نے کہا اماں یاد ہے، لیکن میری بھی ایک بات سن لے، وہ محمد میں ہوں، محمد میں ہوں۔ اسی وقت عورت نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تحمل الکلہ۔ کہا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکلہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ اس کو کما کر دیتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور لوگوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت فرمایا وَتَقْرِي الضَّيْفَ آپ مہمان نوازی بھی کیا کرتے ہیں، اس لیے آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر مزید تسلی کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ جب لے کر جاتی ہیں ورقہ بن نوفل کو کہتی ہیں اے میرے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے کی بات سنو، یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے سارا واقعہ کا بیان کیا تو وہ کہتے ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اور کہا کہ جس کو آپ جیسی چیز دی گئی اس کے ساتھ دشمنی کی گئی اور ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی حیرانگی سے پوچھا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا جی، جس نے آپ جیسی دعوت پیش کی ان کو ان کے علاقے سے نکال دیا گیا۔ اور ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوں جس وقت آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی اور میں آپ کی بہت زبردست مدد کروں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ ورقہ بن نوفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے پھیلنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے وفات پا گیا، وہ دنیا سے کوچ کر گیا۔ تو وہ عورت تھی خدیجہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کو پڑھیں، ان کے حالات زندگی کو پڑھیں تاکہ ان جیسی زندگی گزارنے کی ان کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما دے۔ ایک اور واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس فرماتے ہیں کان ابن لابی طلحہ الانصاری، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ اس کا وقت وفات قریب آ گیا۔ وہ ایک دن گھر سے کام کے لیے باہر جاتے ہیں، پیچھے سے فوت ہو جاتا ہے۔ جب گھر میں آتے ہیں اپنی بیوی ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اے ام سلیم بیٹا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کان اسکنا، وہ پہلے سے بہتر ہے، فوت ہو چکا تھا۔ کہا کان اسکنا، پہلے سے بہتر ہے۔ خامد کو پریشان نہیں کیا، خامد گھر میں آئے تسلی کے ساتھ ان کو کھانا پیش کیا، خامد نے کھانا کھایا اور کہا بیٹا دکھاؤ، کہا پہلے آرام کرو پھر بیٹا دکھاتی ہوں، بیٹا بعد میں دکھاؤں گی، پہلے آرام کیجئے۔ سو گئے۔
پھر رات کو اٹھے، بیوی کے ساتھ جماع بھی کیا، بیٹا فوت پڑا ہے، بیوی نے پریشان نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی کہا اے میرے سرتاج اس بیٹے کو پکڑو، جا کر دفن کر کے آ جاؤ۔ اس نے کہا مجھے رات کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر سارا قصہ سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول رات جمعہ بھی کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہاری گزشتہ رات میں برکت ڈالے، اور اللہ رب العالمین نے پھر برکت ڈالی۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک رات کے جمعہ کی وجہ سے بیٹا عطا کیا، نام عبداللہ رکھا، اور کہا جب بیٹا پیدا ہو میرے پاس لے کر آنا ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام عبداللہ رکھا، اس کے لیے دعا کی۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری شخص کو دیکھا، وہ مجھے بیان کر رہا تھا کہ اس عبداللہ نامی بندے کے جو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اس عبداللہ نامی بچے کے اللہ رب العالمین نے 10 اس کو بیٹے عطا کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ لہذا ہماری خواتین کو بھی ویسا ہی کردار ادا کرنا چاہیے جو ہماری اسلاف خواتین نے کردار ادا کیا۔ اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو ایسی خواتین ہزاروں ملتی ہیں، ایسی خواتین لاکھوں ملتی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے اندر ایسا کردار ادا کیا، ایسا کردار ادا کیا کہ مرد حضرات ویسا کردار ادا نہیں کر سکے۔ آپ دور حاضر کی مثال لے لیں، روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے، پیغام ٹی وی پر بھی دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی حافظہ اللہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ انہوں نے ایسی ایسی قرآن مجید کی تفاسیر لکھی ہے کہ لوگ جب شیوخ الحدیث شیوخ التفسیر جب احادیث پڑھاتے ہیں، تفاسیر پڑھاتے ہیں، تو ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ کر پھر آگے ان کی کتابوں کو پڑھ کر آگے طلبہ کو سناتے ہیں، آگے طلبہ کو بتاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ان کو اللہ نے عظمت کیوں دی؟ صرف قرآن کی وجہ سے دی، صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دی۔ اور ہمارے اس گاؤں کے اندر چک نمبر 100 BWB کے اندر ایک جامعہ کا افتتاح کیا جا رہا ہے، وہ بچیوں کا ادارہ بنایا جا رہا ہے۔ اس جامعہ کے اندر آپ نے حصہ ڈالنا ہے، بچیوں کا بھی داخل کروانا ہے اور مالی تعاون بھی پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مالی تعاون کے لیے لوگوں کے سامنے سوال کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے جب مانگتے تھے، دین کے لیے مانگتے تھے۔ میرے استاد محترم قاری محمد ادریس ثاقب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک دن مجھے کہا بیٹا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے نہ مانگا ہوتا تو میں اللہ سے کبھی نہ مانگتا۔ میں اللہ سے مانگتا اس لیے ہوں کہ میرے نبی نے دین کے لیے مانگا تھا، لہٰذا میں بھی آپ سے اللہ کے دین کے لیے مانگتا ہوں کہ یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ مستقبل کی اصلاح ہوتی ہیں، مستقبل کی معمار ہوتی ہیں۔ ایک بیٹی کی اصلاح، ایک بہن کی اصلاح، ایک ماں کی اصلاح، ایک ماں بیٹی اور بہن کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ پورے خاندان اور ایک معاشرے کی اصلاح ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عید کا دن تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، مشکات کے اندر 19 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں عید کا موقع ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ تھی، دونوں عیدوں میں سے کوئی ایک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مردوں سے خطاب کیا اور ان سے چندہ اکٹھا کیا، دین کے لیے انہوں نے چندہ دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے پاس گئے، عورتوں کی طرف گئے، ان کو جا کر وعظ و نصیحت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔
صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، خطاب فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں اے عورتوں، میں نے تمہاری کثرت جہنم کے اندر دیکھی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، مردوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ خواتین نے کہا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکسرن اللعن و تکفرن الشعیر، تم کیا کرتی ہو؟ لان تان زیادہ کرتی ہو، تکفرن العشیر، تم خامدوں کی نافرمانی کرتی ہو، لہذا اگر جہنم سے بچنا چاہتی ہو تصدقنا، تم صدقہ کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے جب صدقے کی بات کی، آپ علیہ السلام نے دین کے لیے جب چندے کی بات کی، تو عورتوں نے اپنے کانوں سے بالیوں کو اتار کر بلال رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے میں ڈال دیا، عورتوں نے اپنے گلوں سے ہاروں کو اتار کر سونے کے چاندی کے، آرٹیفیشل نہیں تھے اس وقت سونے اور چاندی کے اوریجنل سونا، اوریجنل چاندی، خالص سونا، خالص چاندی کے زیورات اتار کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈال دیے۔ وہ اللہ کے رسول نے گھر میں لے جانے تھے؟ نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں اسی طرح قربانیاں دیں جس طرح مرد قربانیاں دیتے ہیں، جس طرح ہماری ماں نے قربانیاں دی، اور ان کو صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدقے والی روایت میں نے آپ کو پیچھے بتائی، آپ نے فرمایا کہ عورتیں جہنم میں کثرت اس لیے جائیں گی کہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عام آپ نے سن رکھی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے، ان کے گھر میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے اللہ کی بندی اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ شکار کے لیے گیا ہو۔ کہا گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بس کبھی کھانے کے لیے مل جاتی ہے، کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، بس ویسے ہی گزارا ہو رہا ہے، بس اللہ کی سپرد ہے کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر والی، ان کی بیوی، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب اسماعیل گھر آئے تو ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے، عورت نے کہا، بیوی نے بتایا، کہا ایک بزرگ آئے تھے، وہ آپ کا نام لے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسماعیل کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ عورت کو چوکھٹ کی سمجھ نہ آئی، حضرت اسماعیل کو چوکھٹ کی سمجھ آ گئی۔ اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کہا کہ نبی کے گھر میں نہ شکری عورتیں نہیں رہ سکتی، نبی کے گھر میں نہ شکری عورتیں نہیں رہ سکتی، اس لیے عورتوں کا شکری نہیں کرنی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء کے گھروں کے اندر اگر عورتیں رہ سکتی ہیں تو وہ صرف شکر گزار عورتیں رہ سکتی ہیں، اور کوئی عورتیں نہیں رہ سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو، ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو وہی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری اسلاف خواتین نے کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔